اللہ کے رسول کے ہر نکاح میں حکمت تھی۔ سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے تاریخ میں ایک بڑا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک جنگ میں 70 کے قریب حفاظ صحابہ اکرام کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ 70 کے قریب صحابہ اکرام کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ اکرام کے فوت ہونے پہ اس قدر رنجیدہ اور پریشان تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجد کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اہل نجد، یہ نجدی لوگ تھے، یہ نجد کا علاقہ تھا، اس علاقے پہ چڑھائی کی تو اس علاقے سے کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ میمونہ بنت حارث یہ قیدی بن کے آتی ہیں۔ ان کو بھی اللہ کے پیغمبر آزاد کرتے ہیں، اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بہن وہ نجد کے قبیلے کے سردار کی بیوی تھی۔ جب یہ رشتہ داری آپس میں ہوئی ہے تو اہل نجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی وجہ سے وہ سارے کا سارا اہل نجد کا علاقہ اسلام قبول کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن جاتا ہے۔ کوئی ایک حکمت ہو تو بندہ بتائے۔ آگے بڑھیں، سورہ احزاب کے اندر ایک صحابی ہیں جن کا نام زید بن حارثہ ہے۔ ان کا نام پورے قرآن میں 30 پاروں میں 114 سورتوں میں صرف ایک صحابی کا نام لے کے اللہ نے قرآن میں بات کی ہے، وہ ہیں زید بن حارثہ، اور یہ اللہ کے پیغمبر کے منہ بولے بیٹے تھے، متبنہ تھے، اور کئی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکاح کا حکم ملا ہے تو پیچھے اس امت کو کوئی مسئلہ سمجھانا مقصود تھا۔ اب یہاں پہ زینب بنت جہش سے جب نکاح ہوتا ہے اللہ کے رسول کا، آخری بات، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا جو کہ اس عرب کے معاشرے میں بڑا تکلیف دہ تھا۔ وہ حکم کیا تھا کہ زید بن حارثہ نے زینب بنت جہش جو کہ اللہ کے پیغمبر کی پھوپھی کی بیٹی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی قریشیہ تھی، اور زید بن حارثہ کیا تھے؟ آزاد کرتا غلام تھے۔ اللہ کے رسول نے یہ ایک پیچ اپ کیا کہ اسلام کے اندر عزت والا وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ قوم، قبیلے، آج ہماری بیٹیاں، اس امت کی بیٹیاں، اس معاشرے کی بیٹیاں صرف اور صرف قوم، قبیلے، برادری کی بینٹ چڑھنے کی بنا پر شادی کی عمر کراس کر جاتی ہیں، اور ہم لوگ یہی چیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سراسر اللہ کے قرآن کی دجیاں بکھیر رہے ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، خبردار یہ مت کہو ہم جٹ ہیں، بٹی ہیں، راجپوت ہیں، خواجے ہیں، شیخ ہیں، اس کی اللہ کے دربار میں کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے۔ ہاں یہ قوم قبیلے اس لیے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں پہچانے جاؤ۔ ایک بندے کا نام ہے عبداللہ، آپ کو نہیں پتا کون عبداللہ، جب کہیں گے عبداللہ بٹ فوراً سمجھ جائیں گے، جب کہیں گے رانا عبداللہ فوراً سمجھ جائیں گے، جب کہیں گے شیخ عبداللہ فوراً سمجھ جائیں گے۔ لوگوں یہ قوم قبیلے برادریاں اس لیے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مجھے اللہ کے نزدیک عزت قوم قبیلے برادریوں میں فخر کرنے کی بنا پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ زینب بنت جہش سے نکاح ہوتا ہے اللہ کے رسول کا، اور اللہ کے رسول کی یہ وہ واحد بیوی ہیں جس کا نکاح کسی نے نہیں پڑھایا، اس کا نکاح خود میرے رب نے پڑھایا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، آسمان سے اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا نکاح زینب بنت جہش سے کر دیا۔ رسول اللہ ڈر رہے ہیں، یہ پہلا موقع رسول اللہ ڈر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زید بن حارثہ اللہ کے پیغمبر کے منہ بولے بیٹے تھے، اور عرب کے اندر رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے اور بیٹی کو وہی مقام اور درجہ دیا جاتا جو سگے بیٹی بیٹی کو دیا جاتا، جائیداد میں وہ برابر کا شریک ہوتا۔ لیکن جہاں اللہ کے رسول کو حکم کیا ہو رہا ہے؟
زید بن حارثہ کی چھوڑی ہوئی بیوی زینب بنت جہش سے شادی کریں، کیونکہ عرب کے معاشرے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول کی بہو ہیں۔ زید بن حارثہ اللہ کے پیغمبر کے منہ بولے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ڈر رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے، طوفان اٹھ جائے گا۔ آسمان سے اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اے اللہ کے رسول اس کبھی اور گندی رسم کو توڑیے، میں اللہ آپ کا نکاح زینب بنت جہش سے کرتا ہوں۔ اور یہ 7 آیت مبارکہ نازل ہو جاتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، زید میرے محمد کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ میں نے دنیا میں کوئی مرد ایسا پیدا ہی نہیں کیا، چھوڑا ہی نہیں ہے جو کہہ سکے میں محمد الرسول اللہ کا وارث ہوں۔ میرے نبی کا اولاد میں سے بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹیاں موجود، 3 بیٹے تھے، بچپن میں اللہ نے واپس لے لیے۔ سو میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں، ان شادیوں میں ہر شادی میں حکمت موجود ہے، اور ہر شادی میں اللہ رب الرحمن کا حکم موجود ہے۔ ایک مغربی دانشور کہتا ہے مجھے محمد الرسول اللہ کے سچا ہونے میں اب کوئی شک نہیں ہے، جب سے میں نے یہ بات پڑھ لی ہے کہ رسول اللہ 11 عورتوں کے ساتھ 11 بیویوں کے ساتھ گزارا کر لیتے تھے۔ کہتا ہے محمد الرسول اللہ کے سچے ہونے میں یہی ایک بات کافی ہے کہ میرا نبی 11 بیویوں کا شوہر ہے۔ کسی نے پوچھا یہ اس بات میں کیا حکمت ہے؟ کیا کہتا ہے وہ عرب مغربی دانش؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہاں پہ ایک عورت کے ساتھ گزارا کرنا ہو، انسان کو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے کبھی بھی کسی ایک بیوی نے بھی محمد الرسول اللہ کی اخلاق کی برائی بیان نہیں کی۔ جبکہ صفیہ بنت ہوئی، ان کے باپ کا قتل ہوا ہے جنگ کے اندر، کتنی اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں، ان کے بھائیوں کا قتل ہوا ہے، کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے خلاف، لیکن کبھی کوئی تانا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ام حبیبہ کو کبھی بھی ان کے باپ ابو سفیان کا تانا نہیں دیا، کبھی بھی کسی بیوی کو تانا نہیں دیا۔ آج بدقسمتی سے ہمارا سسرالی معاشرہ ہے، بچیوں کو بیٹیوں کو بیٹیاں، بہوؤں کو بیٹیاں بنا کے لاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ان کی زندگی جہنم قدا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کہیں سسر کی نوک جوک ہے، کہیں معاف کیجئے گا کہیں ساس کی نوک جوک ہے، اور کہیں پہ شوہر کی بے وقوفیاں ہیں۔ اتنی جلدی ہم اتنے مقدس رشتوں کو توڑ پھوڑ کا شکار کر دیتے ہیں، اور کہیں پہ ان بچیوں کی بیویوں کی ہم آکتے ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویوں کی زندگی میں اور خود میرے نبی کی زندگی میں ہمیں جو سبق ملتا ہے، صبر کرنا سیکھ لیجئے، شکر کرنا سیکھ لیجئے، غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو پانا سیکھ لیجئے۔ باتیں ہوں گی، لوگ باتیں کریں گے، یہ معاشرہ ہے، یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ جنت کے اندر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے۔ اس معاشرے میں ہاتھ سے زیادہ تکلیف کہ انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی انسان کو تکلیف لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے بولوں سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، ازواج مطہرات کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب